کیا آپ کا شوہر بھی آپ سے دور رہتا ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کے دل کی آواز بن جائے۔ کچھ رشتے فاصلے سے کمزور نہیں ہوتے بلکہ انتظار انہیں اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ آج میں اپنے دل کی کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کروں گی جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا جیون ساتھی ان سے دور ہو۔ جب شوہر دور ہو تو گھر تو وہی رہتا ہے لیکن گھر کی رونق بدل جاتی ہے۔ ہر خوشی ادھوری سی لگتی ہے، ہر کامیابی پر دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں بتایا جائے، مگر صرف فون کی گھنٹی اور ویڈیو کال ہی سہارا بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی دل بہت اداس ہوتا ہے، لیکن پھر یہی سوچ کر خود کو سنبھالتی ہوں کہ یہ دوری بھی ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ امید بڑھتی ہے کہ ایک دن یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے اور ہم پھر ایک ہی چھت کے نیچے سکون سے رہیں گے۔ دوری نے مجھے ایک بات ضرور سکھائی ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت، اعتماد، دعا اور انتظار کا نام بھی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر بیرون ملک ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ ہر انتظار کرنے والے کو صبر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کا شوہر دور ہے تو ان سے شکوے کم کریں، دعائیں زیادہ کریں، جب بھی بات ہو انہیں محبت، حوصلہ اور سکون دیں، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر اور خاندان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، فاصلے محبت کو ختم نہیں کرتے۔ اگر دلوں میں اخلاص اور اعتماد موجود ہو تو یہی فاصلے رشتے کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے شوہر کی دوری محسوس کرتی ہیں تو کمنٹ میں صرف الحمدللہ لکھیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور رہنے والے میاں بیوی کو جلد خیر و عافیت سے ایک دوسرے سے ملائیں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کے رشتے میں ہمیشہ سکون اور رحمت رکھیں، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو بس یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی موٹی روٹین شیئر کروں گی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے میں نے ان کو بریک فاسٹ بنا کے دیا۔ آج میں نے کہا کہ میں پراٹھے نہیں بناتی تو میں بریڈ ہی ان کو ٹوسٹ بنا کے تو میں نے ان کو وہ دیے کھانے کے لیے انڈے کے ساتھ، اور ساتھ دودھ کا کپ دیا۔ اور اسکول کے لیے وہ کہتے کہ ہم جیم کے ساتھ لے کے جائیں گے، تو پھر میں نے ان کو جیم کے ساتھ ہی لگا کر، تو جیم بھی بالکل اینڈ ہی لگا ہوا تھا، ختم ہی تھا، تو وہ میں نے بریڈ کے ساتھ لگا کر ان کو وہ اسکول کے لیے دیا۔ اور یہ جو ہے میں نے ناشتے کے لیے رکھی، بچوں نے ناشتہ کیا اور اسکول چلے گئے۔ اس کے بعد میں ان کو اسکول چھوڑ کے پھر میں نے آ کے گھر کے کام کیے، اور اپنا ناشتہ میں نے تھوڑا لیٹ ہی بنایا۔ میں نے کہا پہلے کام وغیرہ کر لوں، صفائی وغیرہ ہو جائے، تو پھر یہاں جی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے صبح صبح کھلانا پڑتا ہے۔ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، نہیں کھاتے خود سے۔ اگر انہیں بولو خود سے کھانے کا تو ایک ہی بائٹ پہ وہ گھنٹہ لگا دیں گے، تو پھر وہ خالی پیٹ ہی اسکول جائیں گے۔ تو میں نے اسکول سے آتے ساتھ ہی بس آ کے جھاڑو وغیرہ لگا دیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد جھاڑو شاڑو، کیونکہ صبح جب یہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ گند کر جاتے ہیں، تو جھاڑو وغیرہ لگانے کے بعد پھر میں نے جو ہے اس کے بعد میں نے فرش بھی دھو دیا تھا۔ اس کی میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کی، لیکن بارش ہوئی تھی تو پھر وہ کیچڑ وغیرہ ظاہر سی بات آ جاتا، باہر میں گئی تھی چھوڑنے، پاؤں میرے شوز مٹی والے تھے، تو پھر میں نے کہا میں یہ بھی دھو دیتی ہوں۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا کامنٹ میں، اور اچھے اچھے کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، ایک الگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔